حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، الله أكبر. نعرہ رسالت، يا رسول الله. رسول اللہ، حیدری، یا محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کے آخر کی چند آیتیں سرنامہ کلام ہیں، اور ان آیتوں کی روشنی میں جو موضوع میرے پیش نظر ہے، جو عنوان گفتگو ہے، وہ ہے ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک۔ موضوع بہت اہم ہے، فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جذباتی اعتبار سے بھی۔ بعض حضرات کے لیے عنوان ولایت غدیر روشن نہیں ہے، اور بعض حضرات کے لیے ولایت عنوان فقیہ روشن نہیں ہے، اور اس عنوان کے تحت اتنے مطالب ہیں جو ظاہر ہے کہ ایک عشرے میں ان تمام مطالب کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ کم سے کم اس پورے نظام فکر کا، اس پورے نصاب علمی اور عملی کا ایک ایسا موجز و مختصر بیان ہو جائے کہ بنیادیں کم سے کم روشن ہو جائیں، بنیادیں روشن ہو جائیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ آپ فرمائیں ذرا، ایک دو لمحے کے لیے اپنے اپنے ذہنوں پہ زور ڈالیں۔ جزاکم اللہ۔ سب سے اساسی، سب سے بنیادی، اصلی جو نقطہ ہے وہ توحید سے متعلق ہے۔ یقین فرمائیے کہ ہم میں سے ملت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں، کلمہ گو حضرات کی بات کر رہا ہوں، توحید کے دعوے داروں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ گویوں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی بات کر رہا ہوں،
لا الہ الا اللہ زبان سے یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے، مگر خود اس جملے کو سمجھنا اور اس جملے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بہت دشوار ہے، یہ بہت دشوار ہے۔ اور ولایت غدیر کی ضرورت بھی بشریت کو اسی حقیقت توحید تک پہنچنے کے لیے ہے، اور ولایت فقیہ کی ضرورت بھی اہل دنیا کو اسی حقیقت توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ذرا ذہنوں پر زور ڈالیں، ذرا صبر سے، سکون سے، علمی اور اخلاقی موازین، علمی اور اخلاقی معیاروں کو سامنے رکھتے ہوئے فکر کریں اور گفتگو کریں۔ جو بھی ڈائیلاگ ہو، جو بھی ڈسکورس ہو، جو بھی ریسرچ ہو، جو بھی بحث و تمحیص ہو، جو بھی جستجو اور کنجکاوی ہو، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بحث کرنے والے کو سب سے پہلے اپنی حیثیت کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے مثلا زندگی بھر عربی زبان، دینیات، فقہ، شریعت، قرآن، حدیث اس کا مطالعہ کیا۔ اب کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آئنسٹائن کی تھیوری کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اعلان کروں اور بلند آہنگ دعوے کروں کہ میں نہیں مانتا آئنسٹائن کی تھیوری کو، میں نہیں مانتا؟ پوری دنیا مجھے کیا کہے گی؟ وہ اس میں سے بھی جو لوگ مہذب ہوں گے وہ ایک دم ڈائریکٹ دیوانہ تھوڑی کہیں گے، وہ خود اپنی زبان سے دیوانہ نہیں کہیں گے، وہ مجھ سے ایسے سوالات کریں گے کہ میں خود قائل ہو جاؤں گا کہ میں تو دیوانگی کر رہا تھا۔ وہ نہایت شفقت سے، محبت سے پوچھیں گے کہ آپ کو مولانا انگریزی آتی ہے؟ انگریزی زبان پڑھی ہے آپ نے؟ سائنس پڑھی ہے؟ میتھمیٹکس پڑھی ہے؟ جیومیٹری پڑھی ہے؟ ٹریگنومیٹری پڑھی ہے؟ لائٹ کے جو سے متعلق تھیوریز ہیں پڑھی ہیں آپ نے؟ لائٹ ایئر یہ جو ٹرم ہے سنا ہے کبھی آپ نے؟ اسے کہتے کیا ہیں؟ اسپیس کا نام سنا ہے، لفظ سنا ہے؟ اسپیس میں جب ٹریول کرتے ہیں تو لائٹ جب ٹریول کرتی ہے تو وہ کہیں جا کے ذرا کرو آ جاتا ہے اس میں، یہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ اس گراف کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ E=mc²، یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اس کے اندر اگر پڑھا ہوا کہیں دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے E کس لیے ہے اور M کس لیے ہے اور C کس لیے ہے، اور یہ چھوٹا سا اسکوائر جو بنا ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اگر میں نے یہ سب نہیں پڑھا ہے، بالکل نہیں جانتا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں میں آئنسٹائن کو نہیں مانتا اور میں اس کی ایک بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس کی تھیوری کو میں ریفیوٹ کرنے کے لیے موجود ہوں، تو وہ شخص پھر کچھ نہیں کہے گا، مسکراتا ہوا چلا جائے گا۔ جب اس کی مسکراہٹ میری سمجھ میں آئے گی تو میں کہوں گا میں تو دیوانگی کر رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات برا نہ مانیے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ بالکل یہی صورت ہے کہ جو حضرات ولایت غدیر مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مخاصمانہ، مناظرانہ نہیں تسلیم کرتے ولایت کو، ان کا بھی یہی حال ہے، ان میں سے بیشتر کا۔ اور آج اس ولایت غدیر کو نافذ کرنے کی جو انسانی کوشش ہے، یاد رکھیے ولایت غدیر ہے کیا؟ اس کرۂ ارض پر، انسانی معاشرے پر
اللہ کی ولایت کو نافذ کرنا امام معصوم کے ذریعے سے، یہ ہے ولایت غدیر۔ اللہ کی ولایت کو نافذ کرنا ہے معصوم کے ذریعے سے، یہ ہے ولایت غدیر۔ اور معصوم کی ولایت کو نافذ کرنا ہے غیر معصوم نائب امام کے ذریعے سے، یہ ہے ولایت فقیہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ کی ولایت، بات وہاں سے شروع ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہا سب سے اساسی، سب سے بنیادی چیز ہے جو روشن ہونی چاہیے وہ حقیقت توحید، اور اسی لیے اس فقیر کی کوشش رہی ہے شروع سے اب تک، جب بھی میں مجالس خطاب کرنے کے لیے ممبر پہ آتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرے بیان میں بنیادی مطالب میں سے توحید کے مطالب ضرور ہوتے ہیں۔ اگر توحید کے قائل نہ ہوئے دل و جان سے تو نہ نبوت کے قائل ہو سکیں گے نہ ولایت کے۔ اصل اصول توحید ہے۔ اور توحید کے مراتب ہیں۔ اب اجازت دیں ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ فکری بھی عملی بھی۔ حیف ہے کہ میرے وہ جملے سمجھ میں نہ آئیں کسی کے جو میں عرض کر چکا ہوں، جو باپ اور بیٹے کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا۔ اب آپ حضرات ذرا دل و جگر تھام کے یہ مضمون آج سن لیں، یہ مطلب روشن کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زندگی کا بھی وجودی حیثیت سے بھی اور دین کا ایمانی حیثیت سے بھی اور سیر و سلوک کا عرفانی حیثیت سے بھی اور تمام انسانیت کا اخلاقی حیثیت سے بھی سب سے مرکزی نقطہ توحید ہے۔ اگر توحید کسی کی مستحکم نہیں ہے اور روشن نہیں ہے، عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کو عجیب لگے گا مگر عجیب ہے نہیں، میرے لیے تو بہت سادہ سی حقیقت ہے۔ اگر توحید حق صمدی یا توحید صمدی یہ نکتہ، یہ حقیقت روشن نہیں ہے، نور توحید نگاہوں میں نہیں ہے، نور توحید ذہن میں نہیں ہے، نور توحید قلب میں نہیں ہے، تو انسان کے نہ اخلاقیات متوازن ہو سکتے ہیں، نہ ایمان درست ہو سکتا ہے، نہ سیر و سلوک کسی جہت تک جا سکتا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے وجود میں، عالم ہستی میں وہ اعتبار نہیں پا سکتا۔ اب یہ ہر فقرہ ایک اشرہ چاہتا ہے کم سے کم۔ جب میں وجودی حوالہ دے رہا ہوں تو گویا آنٹولوجی سے لے کر اور ایگزسٹنشیلزم تک ہزاروں صفحے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اور ایمانی حقائق کی بات اپنی جگہ ہے اور عرفانی حقائق کی بات اپنی جگہ، اور اخلاق۔ مجھ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ اخلاقیات پر پڑھا کریں، زیادہ روشنی ڈالیں، آج کل لوگوں کے درمیان اخلاقیات بالکل نہیں۔ میرے لیے بڑی فکر کی بات تھی کہ میں کس اخلاقیات کو بیان کروں۔ اخلاقیات میں کیا یہ جو بازار میں کتابیں بکتی ہیں
ہر شعبے کی اخلاقیات الگ الگ جس میں لکھی ہوتی ہے. ایک سیلس مین کی اخلاقیات الگ ہے، میڈیکل اخلاقیات الگ ہے، بزنس مین کی اخلاقیات الگ ہے، ہر شعبے کی اخلاقیات الگ ہے، ہر شعبے کی ایتھکس الگ ہے. میڈیکل ایتھکس بہت مشہور اصطلاح ہے، اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. بزنس ایتھکس، مارکسزم کی ایتھکس الگ ہے، کیپٹلزم کی ایتھکس الگ ہے. مسجد میں یا عبادت گاہ میں یا چرچ میں کھڑے ہو کر ایک پریچر کی، ایک پریسٹ کی، ایک فادر کی ایتھکس الگ ہے، اور بازار میں کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر ایک سیلس مین کی، بیچنے والے کی، اس کی ایتھکس الگ ہے. اور اس سب پہ کتابیں موجود ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں جیسے زندگی کے ہر شعبے کے مینجمنٹ کے کورسز الگ ہیں، ایسے ہی ہر شعبے کی ایتھکس اور اخلاقیات الگ ہے. تو کون سی اخلاقیات بیان کروں؟ کس اخلاقیات؟ مثلا دین کہتا ہے کہ ایک خاتون کو نظر اپنی نیچے رکھنی چاہیے، ایک مرد کو بھی نظر اپنی عموماً نیچے رکھنی چاہیے. بزنس ایتھکس کیا کہتی ہے؟ ایک سیلس مین کی ایتھکس کیا کہتی ہے؟ آئی کانٹیکٹ ضروری ہے، اسمائل ضروری ہے، تبسم فروشی. زندگی کی سب سے معصوم اور لطیف شے جو عزیزوں کے لیے مخصوص تھی، گاہکوں کے لیے مخصوص ہو گئی. زندگی کی سب سے لطیف، سب سے نفیس، سب سے نازک، پھول کی پنکھڑی سے بھی زیادہ لطیف اور نازک انسان کا تبسم، مسکراہٹ، جو سب سے پاکیزہ ہونا چاہیے اور جو دل کے ٹکڑوں کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، وہ گاہکوں کے لیے عام ہو گیا. اور یہ اخلاقیات کا تقاضا ٹھہرا، یہ اخلاقیات کا تقاضا ٹھہرا. تو کس اخلاقیات کو میں بیان کروں؟ میں کس اخلاقیات کی دکان کھولوں؟ نعوذ باللہ. اور ہمارے اس دور میں ہمیں اپنے آڈینس کے سامنے گفتگو کرنے سے پہلے کتنے فکری ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے. واضح ہے میری مشکل، اور میں اپنی مشکل واضح کر رہا ہوں تو آپ اپنی مشکل بھی سمجھتے چلے جائیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. وجودیات سے لے کر اور اخلاقیات تک، دینیات سے لے کر اور انسانیات تک، ہمارے نقطہ نظر سے، قرآن کے نقطہ نظر سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقطہ نظر سے، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ کے نقطہ نظر سے، نقطۂ نظر مشیت سے نقطۂ نظر شریعت تک. احسنتم. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. سب سے اساسی بات جو روشن ہونی چاہیے وہ ہے توحید. اب توحید میں کتنے مراتب ہیں؟ حسین کیوں سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کو؟ آقا حسین کے مصائب پہ جن آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے کیوں؟ علی کے فضائل سن کر جو لوگ خوش نہیں ہوتے کیوں؟ نقص کہاں ہے؟ توحید میں. نقص کہاں ہے؟ توحید میں. توحید روشن نہیں، خدا سے وابستگی نہیں ہے،
خدا سے جیسی وابستگی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، خدا سے جتنی وابستگی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ ہر ایک نے خدا کا ایک تصور اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے، اور یاد رکھیے کہ جو ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہر ایک نے خدا کی ایک تصویر اپنے دل میں بنا رکھی ہے، اور وہ جو تصویر میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو ذہن میں نہیں آ سکتا، خدا وہ ہے جو تصویر جس کی نہیں بن سکتی، کوئی تصویر نہیں بن سکتی۔ لیکن ہمارا حال یہی ہے، ہمارا حال یہی ہے کہ ہر ایک نے خدا کو اپنے ظرف اور اپنی ذہانت کے مطابق ایک بت بنا رکھا ہے۔ وہ مشہور شعر ہے، اکثر میری زبان پر آ جاتا ہے، علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور کا، کہ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا۔ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا، ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا۔ تصور حق سے لے کر تصور حق پر پھر ایک میری زبان سے آپ حضرات سن چکے ہوں گے بارہا یہ شعر، لیکن پھر یہ شعر سن لیجئے، مجلس کا تقاضا بھی کچھ ادا ہو جائے، کہ مرحوم سید نواب افسر لکھنوی، کروٹ کروٹ پروردگار انہیں جنت نصیب فرمائے، بہت اچھے شاعر تھے، مکمل ادبی شاعر تھے، یعنی ان کی غزلوں کا دیوان، اور اس دیوان پہ جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے وہ اردو میں شائع ہونے والے معیاری شعری مجموعوں پر لکھے جانے والے مقدموں میں شاید دوسرا طویل ترین مقدمہ ہے۔ ایک مقدمہ وہ ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، جو مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے اہل ادب کے لیے آج تک ایک نصابی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے جو نواب افسر لکھنوی نے اپنے شعری مجموعے پہ، غزلوں کے مجموعے پہ لکھا تھا، اور کیا معیاری مقدمہ تھا۔ بہرحال، اور مذہبی شاعری بھی ان کی بے پناہ تھی، شاعر ادب بھی تھے اور شاعر اہل بیت بھی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ مشہور ہو چکا ہے یہ شعر، مگر جتنی بار پڑھتا ہوں خود مجھے لطف آتا ہے، اچھا شعر ہے، اور آقا حسین کے تعلق سے ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ درود امام علی مقام والے بلند صلوات۔ ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں جو حق کا کلمہ ہے اس شعر میں وہ مترادف نہیں ہے اس حق کے کلمے سے جو اسم گرامی خدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے حق، وہ الحق، وہ حق ہے۔ تو میں اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ حق حسین تو معیار حق و حقیقت ہے زندگی کی ہر سطح پر۔ حسین ایک معیار حق اور حقیقت زندگی کی ہر سطح پر، فکری زندگی سے لے کر عملی زندگی تک۔ بہرحال، تو جن حضرات کے لیے توحید صمدی، توحید حق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یقین اپنے تمام اجزاء اور عناصر اور ارکان کے ساتھ مکمل نہیں ہے، وہ علی کے تذکرے پہ مسکرا نہیں سکتے، اور وہ حسین کے ذکر پر مغموم نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیں۔ اور آپ حضرات جو علی کے تذکرے پہ خوش ہوتے ہیں اور آقا حسین کے تذکرے پر اشکبار ہوتے ہیں، شکر ادا کریں کہ اگر علمی اعتبار سے نہیں تو کم سے کم تہذیبی اعتبار سے وجداناً آپ کو وہ چیزیں میسر ہیں کہ آپ کو ان ارکان توحید الہی سے عشق ہے۔ اب میں نے پھر ایک ایسی ترکیب استعمال کر لی کہ اس ترکیب کی تشریح کے لیے ایک دو اشرا چاہیے، حالانکہ یہ زیارت کا فقرہ ہے۔ السلام علیکم یا ارکان توحید اللہ، یہ زیارت کا فقرہ ہے۔ تو جو لوگ توحید کا مکمل تصور نہیں رکھتے وہ کہیں گے آپ کیا شرک کر رہے ہیں؟ ارکان توحید کے کیا معنی ہیں؟
بہرحال یہ تمام مطالب بہت بحث طلب ہیں. اب اس وقت گفتگو حدود وقت میں باقی رہے تو میں عرض کرتا ہوا بس آگے بڑھ جاؤں کہ توحید خالص کا بلند ترین معیار اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ارشاد گرامی ہمیشہ ذہن میں رکھیے جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس کے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. چھوٹا سا فقرہ آپ نے اکثر سنا ہوگا ذاکرین سے کہ حضرت ممبر پر تھے اور کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا علی یا امیر المومنین کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا وائے ہو تجھ پر، میں کسی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، مگر ہاں وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ظاہری آنکھوں سے، وہ چشم سر سے نظر نہیں آتا، چشم قلب سے نظر آتا ہے. بہت مشہور چاہیے کہ آپ واہ واہ کر کے آگے گزر جائیں، سبحان اللہ اور ایک نعرہ تکبیر اور ایک نعرہ حیدری، بس کافی ہے اتنا، یا اس سے آگے بھی کچھ ہے. یہی ارشاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صرف یہ ایک ارشاد آپ کا، صرف یہ ایک ارشاد آپ کا زندگی میں حقیقت توحید کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے، اگر انسان میں قوت فکر ہو اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے. اگر انسان کے ذہن کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بالکل درست ہو، جو منطق ہے نا، یہ منطق کیا ہے، علم منطق کیا ہے، لاجک کیا ہے، یہ جو آپ کمپیوٹر بناتے ہیں، کمپیوٹر کسی پروگرام کے تحت چلتا ہے نا، وہ پروگرام آپ اس میں فیڈ کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اور وہ اسی کے مطابق چلتا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو بنایا تو اس کی پروگرامنگ کر کے بنایا یا یوں ہی بنا دیا؟ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذہن کی ساخت بنائی ہے اسی کا نام ہے منطق، لاجک. منطق ضروری نہیں کہ انسان جا کے ارسطو کی کتاب یا ابن سینا کی کتاب یا محمد رضا مظفر کی کتاب پڑھے تب صحیح سوچنے کا اس میں ملکہ پیدا ہو. نہیں، وہ ملکہ تو موجود ہے، یہ کتابیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ملکہ موجود ہے اس کو پیش نظر رکھیں، کبھی انجانے میں غلطی نہ ہو جائے، یا کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی غلطی گرفت میں آ جائے. تو بہرحال میں پورے اعتماد اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جسے مولا کہتے ہیں نا، یوں ہی تھوڑی کہتے ہیں. اس نے کہا ہے تو کہتے ہیں، یہ بات بھی درست ہے. سرکار مصطفیٰ نے کلمہ پڑھوایا اس لیے پڑھا، یہ بھی درست ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے ڈھونڈا، تلاش کیا، کون ہے وہ کہ جس کی باتوں سے ہمیں کائنات کی حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں، اور وہ حقیقت کبریٰ سمجھ میں آ جائے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا سفر ختم ہوا تو اسی دروازے پر جسے رسول اکرم نے کہا تھا کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے. نعرہ حیدری، مشنود یہ امیر المومنین بآواز بلند صلوات. اور چیلنج ہے میرا، جو اہل مطالعہ ہیں، اگر آنکھوں پر کسی تعصب کی عینک نہیں لگی ہوئی ہے، جو اہل مطالعہ ہیں، جو اہل فکر ہیں، وہ دنیا بھر کا ادب پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، فلسفی پڑھیں، تھیولوجی پڑھیں، آئیڈیالوجیز کو پڑھیں، اور وہ دیکھیں گے کہ سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا اس گھرانے
اس گھرانے سے، اس بیت سے ہونے والے معصومین، ائمہ معصومین. اور کسی لفظ یاد رکھیے گا، کلام و کردار، کسی کے کلام میں اور کسی کے کردار میں اتنا نور نہیں ہے اور اتنی جاذبیت نہیں ہے جو انسان کو ایک متلاشی کو کھینچ کر جذب کر کے توحید سے آشنا کر حق تک پہنچا دے. تو اگر زندگی میں روشن کرنی ہے حقیقت توحید تو یہ جملہ بھی کافی ہے. اب میرے ساتھ آئیے، کیا معنی ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا مگر پہلے خدا کو دیکھا، بعد میں خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا؟ یعنی کیا؟ وہ مطلب عرض کر رہا ہوں جو خواص سے لے کے عوام تک ہر ایک کی سیر و سلوک میں کام آئے، وہی مطلب عرض کر رہا ہوں. بہت احتیاط سے وہ بات کہہ رہا ہوں جس میں رہزنی آسانی سے کوئی نہ کر سکے. اور اسی ضمن میں پھر میں جملہ دہراؤں، کل عرض کر چکا ہوں لیکن پھر دہراؤں کہ توحید خالص کا بلند ترین معیار، اس بلند ترین معیار کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہوگا؟ جب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس کے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا، تو کسی شے کو دیکھنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیے، خود اپنی ذات کو دیکھیے، اور اپنی ذات کو دیکھنے سے پہلے خدا کو دیکھیے. نے اس سے پہلے کہا تھا کسی موقع پر، وہ جملہ اور اس جملے میں کوئی تضاد نہیں ہے. میں نے کہا تھا سب سے بڑی ریاضت اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. آج دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، تضاد نہیں ہے کوئی. سب سے بڑی ریاضت، سب سے کٹھن، سب سے مشکل ریاضت زندگی کے سفر میں میں کو ڈیلیٹ کرنا ہے. میں کو حذف کر دیجئے. یہ بہت بڑا حجاب ہے، یہ سب سے بڑا حجاب ہے، راستے کو تاریک کر دیتا ہے. حجاب کس کا؟ میں. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. یہاں تک صبر سے سنا آپ نے؟ لفظیں یاد ہیں، جملے یاد ہیں؟ اب میں قرآن مجید کے سورہ مبارکہ کہف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ کہف کی 46ویں آیت ہے یہ، جو میں منبر سے بارہا پڑھ چکا ہوں. ارشاد الہی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا. پوری آیت میں نے آپ کے سامنے گزارش کی. قرآن کی آیت ہے، المال والبنون، مال، دھن دولت، روپیہ پیسہ، زمین جائیداد، جو کچھ بھی مال، پراپرٹی، جو بھی کموڈیٹی، جو کچھ بھی ہے، المال والبنون، اور بچے، ذریت، آل اولاد، یہ سب زینت حیات دنیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. اللہ فرما رہا ہے. اسی قرآن مجید میں مال اور اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، اور اسی قرآن مجید میں مال اور اولاد کو زینت حیات دنیا بھی کہا جا رہا ہے. واضح ہے؟ اب وقت کی تو محدودیت ہے کہ مجھے بہرحال 60 منٹ میں گفتگو کو ختم کرنا ہے، لیکن
جب نقطے کی وضاحت ضروری ہوتی ہے اور سمجھنے اور سمجھانے کی بات آتی ہے تو وقت تو صرف ہوتا ہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ بعض حضرات جو قرآن اور عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں، وہ لفظ فتنہ سن کے بس دوسروں کو مال و اولاد سے متنفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے زہاد ہم نے دیکھے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں ایسے جاہل واعظوں نے، جو خود نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے اور دوسروں کو اسلام پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو خود نہیں جانتے کہ حقیقت تقویٰ کیا ہے اور دوسروں کو تقویٰ کا درس دیتے ہیں، جو خود نہیں جانتے کہ اخلاص کیا چیز ہے اور دوسروں کو اخلاص کی دعوت دیتے ہیں، لفظوں کو رٹ کر، عبارتوں کو رٹ کر۔ نہ جانے امت کے کتنے افراد کی زندگیاں تاریک کر دی ہیں ایسے جاہل واعظوں نے۔ افلاس کیوں ہے ملت اسلامیہ میں؟ جہالت کیوں ہے ملت اسلامیہ میں؟ جس امت اور جس ملت کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو اور اہل بیت جیسے روشن سلسلہ رہبروں کا موجود ہو، وہ مفلس اور جاہل رہے۔ رہزنی ہوئی ہے نا کہیں نہ کہیں، کہیں دانستہ اور کہیں نہ دانستہ، مگر رہزنی ہوئی۔ بہرحال فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جس سے انسان کو آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، آزمائش کی جائے، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اور اسی لیے وہاں بھی جہاں مال و اولاد کو فتنہ کہا ہے، وہاں بھی اللہ نے اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور یہاں جہاں مال اور اولاد کو زینت زندگی قرار دیا، یہاں بھی اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اور ذرا آپ آیتوں میں ہر ٹکڑے کو ملا کے دیکھیں، ایک آیت ہے یہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ایک آیت ہے۔ ترجمہ کیجئے اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ مال اور بنون زینت حیات دنیا کی زینت ہیں، اور باقیات الصالحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اس پورے مضمون میں انسجام کیا ہے؟ مضمون کی وحدت ہے۔ مال اور اولاد کے تذکرے کے ساتھ باقیات الصالحات کا تذکرہ فوراً جڑا ہوا ہے، اور مفسرین میں اختلاف ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے، یہ مراد ہے یا وہ مراد ہے یا وہ مراد ہے یا وہ مراد ہے۔ اب سادہ سا ترجمہ عرض کروں تاکہ وقت کے اندر گفتگو ختم کر سکوں۔ آج شکوک و شبہات و سوالات رہ جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اگر مجھ تک آ گئے سوالات آپ کے تو اور بہتر، آپ کے سوالات کی روشنی میں گفتگو مکمل ہوگی۔ یہاں پر درس توحید یہاں پر بھی پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ انسان شادی کرتا ہے گویا اپنی لذت زندگی کے لیے، اولاد پیدا کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تشفی خاطر کے لیے، دھن دولت اور پیسہ کماتا ہے زینت زندگی کے لیے۔ یہی مفہوم ہے۔ درس کیا دیا جا رہا ہے یہاں پر؟ اسی سیاق و سباق میں نے کہا تھا۔ اور عموماً لوگ نسل پر اور مال پر ناز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ الہاکم التکاثر، ہر کام سے پہلے خدا یاد آئے، ہر کام کے دوران خدا یاد رہے، ہر کام کے بعد خدا یاد رہے۔ ہر شے پر نظر ڈالو تو پہلے خدا کو دیکھو، اس کے ساتھ خدا کو دیکھو، اس کے بعد خدا کو دیکھو۔ تو خود کو دیکھو تو پہلے خدا کو دیکھو، ساتھ میں خدا کو دیکھو، بعد میں خدا کو دیکھو۔ اپنی اولاد کو دیکھو تو پہلے خدا کو دیکھو، ساتھ میں خدا کو دیکھو، بعد میں خدا کو دیکھو۔ یعنی کیا؟ یعنی یہی ہے جو میں نے اپنی سادہ سی زبان میں سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ یہ جو آل اولاد ہے یا دھن دولت کوئی چیز تمہاری نہیں، کس کی ہے پھر؟
خدا کی ہے، اولاد عطا کی کس نے؟ خدا نے۔ تو یہ خدا کی امانت ہے آپ کی آغوش میں، اسی لیے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو عذاب کون دے گا؟ خدا۔ بگڑی ہوئی اولاد خود اس دنیا میں سزا خوب دیتی ہے، لیکن وہ سزا کافی نہیں ہوتی، خدا عذاب الگ کرے گا۔ اولاد کی تربیت پر مال خرچ ہوتا ہے، مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور اولاد کی تربیت میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ صرف مال خرچ نہیں ہوتا، جان خرچ ہوتی ہے، ذہن، قلب، وقت، محنت، صلاحیتیں، خون جگر صرف ہوتا ہے۔ اس سب کا اجر کون دے گا؟ عام طور پر خدا ناشناس لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد سے امید لگاتے ہیں، اور بعض تو منہ سے کہہ دیتے ہیں بیٹا یاد رکھنا، دوسروں سے کہتے ہیں میری تو زندگی کی یہی ایک امید ہے، بڑھاپے کا یہی ایک سہارا ہے اولاد کے لیے۔ اور ہم نے کتنے اس دنیا میں دیکھے کہ اولاد خوب محنت سے پڑھائی لکھائی اور وہ دوسرے ملکوں میں چلی گئی اور کسی کیپٹلسٹ کی خدمت گزار ہو گئی، اور بیماری کے وقت اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ باپ کی خدمت کرے۔ کتنی مثالیں ہیں اس وقت بھی، اولاد آپ کی کاسٹ پر، آپ کے پیسے پر، اور مشین کا پرزہ بن رہی ہے کسی اور کے لیے۔ آج کل جو تعلیمی نصاب ہے وہ کیا ہے؟ بڑی بڑی کمپنیاں اپنے حساب سے یونیورسٹیاں کھولتی ہیں اور اس میں کریکولم اور سلیبس انٹروڈیوس کرتی ہیں، اور اپنے مزدور آپ کے گھروں سے تیار کرتی ہیں آپ ہی کے پیسے پر۔ کس قدر عیار ہے یہ دنیا، کس قدر مکار ہے یہ دنیا۔ اور آپ شوق سے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد نذر کر دیتے ہیں کسی کمپنی کی، اور جب آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو فرصت نہیں ملتی۔ تو کتنے ہی ایسے گھرانے جنہوں نے اپنی اولاد سے امید لگائی مگر وقت پر اولاد کام نہ آئی، اور کتنے ہی ایسے تھے جن کا کوئی نہیں تھا بظاہر زندگی میں، مگر ایسے ایسے لوگ سہارا دینے والے لطف خدا سے پیدا ہو گئے تو ان کا آخری وقت بہت خوش انجامی کے ساتھ ہمکنار ہوا۔ تو اس لیے اس نقطے کو واضح رکھیں جو اس آیت میں موجود ہے، یہاں باقیات الصالحات میں تمام نیکیاں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن جزو اعظم اولاد کی تربیت ہے کہ یہ جو پیسہ ہم نے دیا ہے یہ اس اولاد پہ خرچ کرو اور ان کی تربیت کرو، اور یہ جو تم کرو گے یہ تمہارے لیے باقیات الصالحات ہے، اور اس سے امید اولاد سے نہ رکھنا، امید بھی خدا سے رکھنا۔ اس کا ثواب اور اجر کون دے گا؟ خدا۔ اور امید کس سے رکھو؟ خدا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، عمل کہتے ہیں امید کو۔ واضح ہوئی یہ بات؟ یہ آیت قرآنی ہے، کوئی شعر تو نہیں سنا رہا ہوں۔ یعنی اپنی زندگی میں بلند ترین توحید کا معیار قائم کرنے کے لیے ہر شے سے پہلے خدا کو دیکھیں، ہر شے کے ساتھ خدا کو دیکھیں، ہر شے کے بعد خدا کو دیکھیں، اور اپنی اولاد کو بھی دیکھنا ہو تو یہ سوچیں یہ خدا کی دین ہے، یہ خدا کی امانت ہے، اس پہ جو کچھ ہم محنت کریں گے اس کا اگر کوتاہی ہوئی تو سزا خدا دے گا، اور اگر ہم کامیاب ہوئے تو انعام خدا دے گا۔ توجہ ہے؟ اگر یہ معیار قائم ہو جائے تو درمیان سے ہٹی کیا چیز؟ میں، یہ میرا بیٹا، یہ نہیں تصور رکھیے گا، یہ خدا کی عطا، یہ میری پونجی ہے، یہ نہ خیال کیجیے گا، یہ اللہ کی امانت۔ اسے بڑا کر کے پال پوس کے تعلیم تربیت کر کے اپنے لیے ایک امید کا سہارا بنانا ہے، نہیں، اسے خدا کا خدمت گزار بندہ بنانا ہے، اور امید تو خدا سے رکھنی ہے۔ واضح ہے؟ یہ جہاں میں درمیان سے مکمل طور پر ہٹ جائے وہاں توحید کا کامل ترین یا بلند ترین معیار زندگی میں قائم ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد ایک اور صلوات پڑھنے محمد۔
اب یہاں اولاد سے متعلق تھی، چونکہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، مبتلا بہ مسئلہ یہ ہے، ہر شخص مبتلا ہے، کلی اعتبار سے پوری زندگی میں یہ معیار کیسے قائم ہو۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں یہ آیت موجود ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری زندگی کے تمام آداب، میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب خدا کے لیے، سب خدا کے لیے۔ اس پر تو میں اسی جگہ پورا عشرہ خطاب کر چکا ہوں، آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا، لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ جن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مطالب آپ بیان کرتے ہیں اور بہت کچھ رہ جاتا ہے۔ ان صلاتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ آیت اور اس سے مقتبس دعا ہر نماز سے پہلے بھی پڑھنا مستحب ہے۔ کل یا پرسوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی دوست سے ملیں تو کچھ ظاہری احکام ہیں اور کچھ باطنی احکام ہیں، کچھ لباس اور کچھ ذہن اور قلب کی کیفیت۔ نماز میں بھی یہی ہے، کچھ ظاہری احکام ہیں اور باطنی احکام ہیں۔ یہ باطن ظاہری احکام کیا ہیں؟ وضو کیجئے، اس کا باطن کیا ہے؟ نیت کیجئے، لباس طاہر ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، باطن کیا ہے؟ علی کی ولایت ہو۔ یہ نہ بھولیے گا، یہ قبلہ مقرر ہی ہوا، کعبہ قبلہ بنا ہے بطفیل مرتضی۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو جب جی چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے اور جو جب جی چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو بہرحال قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے آپ، یہ سب ظاہری احکام ہیں، ہر ظاہر کے ساتھ باطن ہے۔ کعبے کی طرف رخ کیا، کعبہ ظاہر ہے اور آپ کا رخ ظاہر ہے۔ باطن کیا ہے؟ کعبے کے اندر کیا تھا؟ علی پیدا ہوئے۔ تو باطنی احکام کیا ہیں؟ کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اسی باطنی احکام کی طرف توجہ کو ملتفت کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، دل اور دماغ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے مکمل طور پر کہا گیا یہ بھی پڑھا کرو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ہر نماز سے پہلے جو تکبیرات افتتاحیہ مستحب ہے، تکبیرات افتتاحیہ۔ اب یہ فقرہ آ گیا تو یہیں سے گریز ہے اور باقی مطالب انشاءاللہ پھر کل۔ لیکن آج یہ یاد رکھیں کہ چاہے ولایت غدیر ہو یا ولایت فقیہ ہو یا زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا مرکزی نقطہ توحید ہے، اور توحید کا بلند ترین، روشن ترین معیار اپنی زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا ایک ہی نقطے میں، ایک ہی لفظ میں سب سے بڑا فارمولہ ہے کہ کوشش کیجئے اپنی زندگی سے، اپنے اپروچ سے، اپنی سوچ سے، اپنے جذبات سے خود اپنے آپ کو حذف کر دیجئے۔ بیان کیا، لیکن پھر عرض کر رہا ہوں کہ توحید خدا کو ایک کہنا نہیں ہے، توحید صرف خدا کو ایک ماننا نہیں ہے، توحید خدا کے ساتھ ایک ہو جانا ہے، ایک ہو جانا ہے۔ بہرحال اب یہ
تکبیرات افتتاحیہ کی بات آ گئی تھی تو پھر مجھے اپنا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، بہت پہلے عرض کیا تھا، اس کے بعد اس پہ نہ جانے کتنے قطع اور کتنے مسدس کے بند کہہ ڈالے، اور دوسروں نے اس پہ کتنی تضمینیں کی، لیکن وہ مصرع اپنی جگہ وہ خود مکمل ایک دیوان ہے۔ میں اپنے مصرع کی خود ہی تعریف کر رہا ہوں، اب ظاہر ہے کہ اور وہ بس یہ ہے کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج۔ عزائی ادب میں اسے تعلی سمجھیں آپ تو تعلی سمجھیں، اور حقیقت سمجھیں تو حقیقت سمجھیں۔ عزائی ادب میں یہ ایک مصرع مکمل دیوان ہے۔ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج۔ نماز سے امام حسین کا تعلق بہت گہرا ہے، اور اس مجلس عزا کی حرمت بہت بڑھ کر ہے، بہت بلند ہے۔ اب میں عرض کروں کہ یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں اسی عشرے میں جو یہاں میں نے گزارش کیا تھا، اور آج اس میں ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ 2 مستحب ہیں۔ یوں تو نماز کا ہر جز ایسا ہے کہ ہر جز اور ہر رکن کے ساتھ کم سے کم میرے دل کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ حسین یاد آتے ہیں۔ خدا کی قسم میں جتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میری ہر نماز میں امامت کرنے والا تصور حسین کا تصور ہوتا ہے۔ مصلی پر کھڑا ہوا اور حسین یاد آئے۔ اور شرعی اعتبار سے بھی عرض کر رہا ہوں، شرعی اعتبار سے ایک جذباتی اور خطابی اور شاعرانہ اور احساساتی فضا نہیں ہے صرف یہ۔ روایتوں میں، اور یہ روایتیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، اور وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ صرف اس پہ نماز عید اور نماز عید قربان میں عمل کرتے ہیں، ہم ہر واجب نماز میں عمل کرتے ہیں کہ نیت سے پہلے جو تکبیرۃ الاحرام ہے، اس کے ساتھ 6 تکبیریں اور مستحب ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام کو لے کر 7 تکبیریں ہیں۔ یہ 7 تکبیریں شروع کیسے ہوئیں؟ روایت دیکھیے گا تو آقا حسین کا ذکر جڑا ہوا ہے، یعنی جب آقا حسین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار محراب میں نماز میں اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے، اب ظاہر پیچھے صفیں ہیں، صحابہ ہیں، نماز کے لیے سب کھڑے ہیں، حضور کھڑے ہیں، اور برابر میں کون ہے؟ حسین۔ حضور نے کہا اللہ اکبر، آقا حسین نے نہیں کہا، خاموش رہے۔ حضور نے پھر کہا اللہ اکبر، حسین پھر خاموش رہے۔ 6 مرتبہ حضور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 7ویں بار جب حسین نے بھی کہا ساتھ میں اللہ اکبر، تب نماز آگے بڑھی۔ کیا کیفیت ہے! یعنی نماز اگر آقا حسین پیغمبر کے ساتھ تکبیر نہ کہیں تو نماز ٹھہری رہتی ہے، سجدے میں اگر پشت پر حسین آ جائے تو نماز وہیں ٹھہر جاتی ہے۔ اور یہ جو نماز کے بعد ہم سلام کے بعد 3 بار تکبیر کہتے ہیں، اس میں بھی آقا حسین کا تذکرہ موجود ہے۔ علامہ شیخ محمد حسن جواہری صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، مجتہد اعظم نجف اشرف نے اپنی کتاب جواہر میں تعقیبات نماز کے ضمن میں آخر میں ایک روایت نقل کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، نماز ظہر، اور جیسے ہی نماز ختم کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ویسے ہی جبرائیل نازل ہو گئے۔ جبرائیل کو دیکھتے ہی رسول نے کہا اللہ اکبر۔ اس وقت کسی مہم پر جناب جعفر طیار کو بھیجا تھا پیغمبر نے، مہم اہم تھی۔ جبرائیل نے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ جعفر واپس آ گئے کامیاب ہو کر۔ یہ سن کر دوبارہ رسول نے کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد فوراً کہا جبرائیل نے، یا رسول اللہ مبارک ہو، بیٹ نواسا پیدا ہوا ہے حسین۔ رسول نے کہا اللہ اکبر۔ چونکہ رسول نے اس وقت 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے ہم قیامت تک کہتے رہیں گے ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جو اہل معرفت ہیں وہ کہیں گے اللہ اکبر، یاد آئیں گے حسین۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
اور فرمایا آپ کتنے مسائل ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح فنا ہوئے ہیں راہ حق میں کہ ذکر حق سے ان کا ذکر جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ بس اب بات اللہ اکبر کی ہو رہی تھی تو بے سا کی آج 13 تاریخ ہو گئی، سفر کی 13 تاریخ بیان کے اس تسلسل کے ساتھ جو چیز یاد آ گئی بے اختیار وہ ذکر کر رہا ہوں، روایتیں آپ کی سنی ہوئی۔ جب شام میں بازار شام میں داخل ہو رہا تھا قافلہ، اس وقت شام کے بازاروں کو سجایا گیا تھا، 2 رویا آئینہ بندی کی گئی تھی۔ اور آئینہ بندی کیوں کی گئی تھی؟ یعنی قد آدم آئینے لگائے گئے تھے، کس لیے؟ بازار کی زیب و زینت کے لیے صرف نہیں، اس میں ایک بدنیتی اور شامل تھی، اور وہ یہ کہ یہ جو عمدہ ہوا مجمع ہے، یہ جو بھیڑ آئی ہے اسیروں کو دیکھنے کے لیے، جو قریب ہیں یہ تو قریب سے اسیروں کو دیکھ لیں گے کھلے سر، لیکن جو دور کھڑے ہیں وہ کم سے کم آئینے میں دیکھیں گے، اس لیے کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا یہ آل محمد کے اسیر ہیں جو شام لائے گئے ہیں، جنہوں نے ان کے مطابق جنہوں نے امیر وقت خلیفہ رسول کے خلاف خروج کیا تھا انہیں قید کر کے اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ اور یہ قید و اسیر کر کے کس طرح لایا گیا تھا، اس پر بس ایک قطع ہے، 3 اشعار ہیں حضرت امام زین العابدین سے منسوب، مشہور ہیں، مقاتل کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور کیا کیفیت تھی امام کی، بس میں ایک جملہ عرض کروں، کوئی معصوم کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، لیکن ماں بہنوں اور پھوپھیوں کو اسیر دیکھنا، رسن بستہ اور اسیر دیکھنا دشمنوں کے نرغے میں، یہ اتنی بڑی مصیبت تھی، اور دربار شام میں جانا اتنی بڑی مصیبت تھی کہ سید سجاد نے اس مصیبت کی سنگینی کے اظہار کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا کہ کیسے میری پھوپھی زینب برہنہ سر بازار سے گزر رہی۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، ارے ہمیں اس طرح لے جایا جا رہا تھا جیسے کہ حبشہ کے غلام لائے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے غلام کہ جن کا مالک ان کے سامنے موجود نہ ہو، یعنی کوئی ان کا ناصر و مددگار موجود نہ ہو، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا موجود نہ ہو، کوئی انہیں ذلت و رسوائی سے بچانے والا موجود نہ ہو، ہمیں اس طرح سے لے جایا جا رہا تھا۔ اور پھر اس میں قدم قدم پر جو اور اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ جناب سید سجاد سے کسی نے بڑھ کے پوچھا پیسر طلحہ نے کہ علی ابن الحسین یہ بتاؤ کون جیتا، ذرا آپ اندازہ کریں ایسے وقت میں ایسا مکالمہ، یہ کیا حب اہل بیت پر گواہی دیتا ہے؟ آقا کا دل ضرور مزید زخمی ہوا اس سوال سے، لیکن آپ نے کس صبر سے، کس متانت سے، کس استقامت سے فوراً کہا پیسر طلحہ چند لمحے توقف کر لے، ابھی مؤذن حسین کا اعلان کرتی رہیں گی۔ پروردگار معبود ہمیں قرآن اور اہل بیت
کہ علوم اور معارف سے آشنا فرما پروردگار معلوم معبود ہماری اس مختصر سی اور ناچی سی عبادت اعضاء کو قبول فرما پروردگار معبود وارث حسین حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان